بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رضا حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت سے آج کا یہ پروگرام اول تا آخر دیکھیں گے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے. آج کا یہ پروگرام بنام سرکار کا مدینہ لے کر میں آپ کی خدمت میں اپنے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سید وارث علی شاہ صاحب. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا زبیر قادری التالی صاحب. السلام علیکم. حضور خیریت سے ہیں؟ مزاج ٹھیک ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاذب اشرفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے مزاج ٹھیک ہیں؟ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. خوبصورت باتیں بھی ہوں گی, خوبصورت نعتیں بھی ہوں گی, لیکن اس سے پہلے خوبصورت تلاوت کلام پاک. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن
الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك كالذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ما شاء الله سبحان الله. فويل للمصلين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے قاری وارث علی شاہ صاحب. مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں. ان سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ بن پڑا آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور ثنا خوان محمد جاذب اشرفی، بہت ہی پیارے ثنا خوان محمد جاذب اشرفی صاحب، وہ بھی موجود ہیں. انشاءاللہ عز و جل نعتیں بھی سنیں گے، حمد باری تعالیٰ بھی سنیں گے، انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے. پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس سے پہلے اس پورے سیٹ اپ کے پیچھے ایک ٹیم ہے اور ان کا ہارڈ ورک ہے. انہوں نے سب کو مدعو کیا، سب کو وہ بلاتے ہیں، سب سے وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام شروع ہوتا ہے. پورا انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے اور یہ ہماری یوتھ ہے. آپ ان کا جو چینل ہے، ان کا جو پیج ہے، آپ اس کو لائک کر لیجئے. لائک کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ان کو پیسے نہیں آئیں گے، لیکن فائدہ آپ کا ہی ہوگا. اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ سکرول ڈاؤن کر رہے ہوں گے تو آپ کو بھی کوئی دین کی بات جو ہے وہ سیکھنے کو مل جائے گی. اللہ عز و جل ان کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جاذب بھائی کی جانب آئیں گے اور نعت شریف سنیں گے. سوالات کا سلسلہ سٹارٹ ہے. اچھا حضرت، سوال تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ضروری کیوں ہے؟ قرآن پاک میں بھی اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا ارشاد فرمایا. اور ساتھ ایک ضمناً ہمارے یہاں پر ایک رواج بن گیا ہے کہ وہ جیسے محفل ہو رہی ہے یا کوئی پروگرام چل رہا ہے تو اس میں ہم نے نعرہ لگانا ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھائی داڑھی بھی رکھ لو تو وہ داڑھی رکھتے نہیں ہیں لیکن محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمائیے گا. صدق اللہ العظیم. تمام احباب پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میں سب سے پہلے محمد فرقان قادری صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا تہہ دل سے شاکر ہوں کہ انہوں نے آج مجھے مدعو کیا ہے. دعا ہے کہ رب کائنات ان کا یہ عمل ان کی ساری ٹیم کے لیے اور ان کے لیے اللہ رب العزت صدقہ جاریہ بنائے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے لیے اس وجہ سے ضروری ہے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنا کمپیریزن باقی امتوں سے کرتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باقی جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے رب کائنات فوراً ان پر عذاب کو نازل فرما دیا کرتا تھا. قرآن گواہ ہے، پارہ نمبر 1 کے اندر سورۃ البقرہ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ایک قوم کو حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے، سیچرڈے تمہارا آف ہے، ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کو چھٹی کرنی ہے، سارا ہفتہ باقی پکڑنا ہے، 6 دن 7ویں دن چھٹی کرنی ہے. لیکن اس قوم نے رب کائنات کی ایسی نافرمانی کی، وہ قوم مچھلیاں پکڑتی تھی. مختصر یہ کہ رب کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہا ہم نے ان کو ددکارے ہوئے بندر بنا دیا، بندر بھی نہیں ددکارے ہوئے بندر بنا دیا. پھر جناب سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دور مبارک آتا ہے، آپ کی قوم آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ اے نبی اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کو اللہ کا نبی مانیں، تو ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، آپ ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. فرمایا کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سامنے ایک پہاڑی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہاڑی کا سینہ چاک ہونا چاہیے اور سینہ چاک ہو کر ایک اونٹنی اندر سے نکلی اور اونٹنی بھی حاملہ ہونی چاہیے. کہا اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم پھر آپ کو اللہ کا نبی جو ہے وہ مان لیتے ہیں. رب کائنات نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا، اونٹنی نکل آتی ہے. اب رب کائنات نے حکم فرما دیا سورۃ الشعراء کے اندر پارہ نمبر 19 میں، فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہا اے جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، تم نے میرے پیغمبر سے معجزہ مانگا تھا، میرے پیغمبر نے معجزہ عطا بھی کر دیا، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے اس کو بری نظر کے ساتھ ٹچ بھی نہیں کرنا، اس کو بری نظر کے ساتھ چھونا بھی نہیں ہے. انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، رب کائنات نے عذاب کو نازل کر دیا. جناب سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، رب کائنات نے فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہا تم نے یہ جو ناپ تول ہے اس کے اندر کمی نہیں کرنی، پورا پورا تولنا ہے. انہوں نے کمی کی، رب کائنات نے عذاب کو نازل کر دیا. مختصر یہ کہ جناب سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، آپ کو حکم فرمایا گیا کہ تم نے بدکاری سے بچنا ہے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. انہوں نے بدکاری کی، رب نے عذاب کو نازل کر دیا. اب ساری جتنی بھی قوموں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ گناہ چھوٹے کر رہی ہیں کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، پکڑ لی، رب کائنات نے عذاب نازل کر دیا ہے. تم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کر لی، رب نے عذاب کو نازل کر دیا ہے. تم نے بدکاری نہیں کرنی، کر لی، عذاب کو نازل رب کائنات نے کر دیا. تم نے اس اونٹنی کو بری نظر کے ساتھ چھونا بھی نہیں ہے، رب کائنات نے دیکھا کہ انہوں نے قتل کر دیا، رب نے عذاب کو نازل کر دیا. اب ذہنوں میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یار ایسا کون سا گناہ ہے، ایسا کون سا گناہ ہے جو آج اس امت محمدیہ کے اندر نہیں پایا؟ آج اتنے اتنے کبائر گناہ ہیں، اتنے اتنے بڑے گناہ ہیں جو اس امت محمدیہ کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن رب پھر بھی عذاب نازل نہیں کرتا. رب کائنات کے عذاب سے ناظرین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار وہ قومیں گناہ چھوٹے کر رہی ہیں، اللہ عذاب نازل کر رہا ہے، ہم اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں عذاب پھر بھی نازل نہیں ہے. تو رب کائنات نے قرآن میں جواب دیا ہے، کہا تم پر عذاب اس وجہ سے نازل نہیں ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب رب کی یہ شان نہیں ہے کہ جب تک تم میرے اس مسلمانوں کے اندر، اس کائنات کے اندر اے محبوب تم موجود ہو اور اب اپنے بندوں کو عذاب دے دے. کہا میرے بندوں کے اندر میرا محبوب موجود ہے، اس وجہ سے رب جو ہے وہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ آج ہمارے گناہ کرنے پر اللہ ہماری شکلوں کو بندر نہیں بناتا تو کس کا صدقہ ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے. آج ہماری شکلیں نہیں بگڑتی تو یہ کریم آقا کا صدقہ ہے. دنیا میں بھی کریم آقا فائدہ دے رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں عالم برزخ کے اندر. جب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جانی ہے تب میرا باپ، میری ماں، میری بیوی، میرے بچے، میرے سارے دوست رشتہ دار سارے منو من مٹی کے نیچے مجھے دفنا کے چلے جائیں، تب کس نے کام آنا ہے؟ تب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ہستی نے کام آنا ہے.
دنیا میں بھی میرا چہرہ کریم آقا نہیں بگڑنے دیتے، عالم برزخ کے اندر بھی کریم آقا علیہ السلام نے کام آنا ہے، اور عالم محشر کے اندر جب سارے انبیاء بھی نفسی کر رہے ہوں گے، تب کریم آقا علیہ السلام میدان محشر کے اندر واحد ہستی ہوں گی جو امتی کر رہے ہوں گے۔ بھئی اس وجہ سے محبت ضروری ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر بھی بچاؤ جو ہے، ہم سروائیو اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ہم بچے ہی اس وجہ سے ہیں کہ نبی پاک کی وجہ سے ہیں، عالم برزخ کے اندر بھی بچنا کریم آقا کی وجہ سے ہے، عالم محشر کے اندر بھی کریم آقا نہیں بچانا ہے، تو ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں، اس نبی سے ہم وفائیں کیوں نہ کریں۔ آج جس طرح حضرت نے کہا ہے کہ فقط نعرے کی حد تک ہم محبت کہتے ہیں، بھئی محبت فقط نعرے تک نہیں ہے، ہم نے عملی طور پر اپنے آپ کو کریم آقا علیہ السلام کا عاشق بنانا ہے۔ عملی طور پر کیسے ہے؟ آج دو سنتیں ہیں جو کہ واجب کے درجے میں ہیں، ایک سنت عمرہ شریف ہے، درجہ واجب کا ہے، ایک سنت جو ہے یہ داڑھی مبارک ہے، اس کا درجہ بھی واجب کا ہے۔ آج ہم ایک سنت کو حمام کی دکان پر جا کر چند روپے دے کر اتار کر پاؤں کے نیچے رول دیتے ہیں، بھئی سنت ہے لیکن درجہ واجب کا ہے۔ دوسری سنت جو کہ ہمیں بڑی آسان لگتی ہے، بھئی چند ہم نے روپے جو ہے وہ خرچ کرنے، 1-2 لاکھ خرچ کریں گے وہ سنت ادا ہو جائے گی، یعنی یہ سنت ہمیں مشکل لگتی ہے۔ وہاں چونکہ آسانی ہے، وہاں ہم لاکھوں روپیہ دے کر عمرہ ادا کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ سنت ہم اتار کر جو ہے وہ زمین کے نیچے رو دیتے ہیں۔ تو لہذا عملی طور پر ہمیں کریم آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنانا ہوگا، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ کریم آقا علیہ السلام جس طرح زندگی گزار کر گئے ہیں اسی طرح بھی عین ہی کریم آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا کر کریم آقا علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، انتہائی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور قیامت کے دن کا حضرت نے تذکرہ کیا کہ اس دن بھی حضور علیہ السلام ہماری خیر خواہی فرما رہے ہوں گے، اور اسی کو جب استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان آپ نے ارشاد فرمایا، لکھتے ہیں آپ کہ کسی کے پاؤں کی بیری وہ کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ مڑ مڑ کے راستہ ان کا تک رہا ہوگا، شکستہ باہو میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ کہہ رہا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام آپ علیہ السلام حضور علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی حضور کے لب پر ایک ہی جملہ تھا کہ اللہ میری امت میرے حوالے کر دے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، عالم کیا ہوگا؟ اب حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا لیں گے، اور وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ میری امت کو یا اللہ بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اب دنیا کا ایک اصول ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو نا، جیسے بچے ہوتے ہیں ان کا پیپر ایگزامز ہو گئے ہیں یا ان کے اب رزلٹ آنے والا ہے، یا ہمیں کوئی چاہیے ہو، اب ہمارے جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو اب ایک اصول ہے اور ایک جو ہے وہ ایک ہم لوگوں کے اندر نا ایک ہم نے قاعدہ اس کو بنا لیا ہے کہ اب نا سجدہ کرو نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، ہیں تو دنیا کا اصول ہے کہ سجدہ کریں گے تو پھر ملے گا، سجدہ کریں گے رب کی بارگاہ میں جھکیں گے تو ملے گا، لیکن وہ دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لیں گے تو رب فرمائے گا اے محبوب دنیا کا اصول تھا سجدہ کرو تو ملتا تھا، جھکو تو ملتا تھا، لیکن آج آپ کی شان دکھانی ہے، شان لوگوں کو دکھانی ہے، آپ سر کو اٹھائیے، مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے، اللہ عز و جل نے پیارے آقا علیہ السلام کو شان عطا فرمائی۔ مزید بغیر کسی تحقیق کیے جو ہے وہ جازب بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ پہلے سنائیں، پھر انشاءاللہ مزید کلام بھی پروگرام میں شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیہ یا حبیب اللہ،
یا میرا مالک مزید ہمارے ساتھ جو ہیں وہ احباب شامل ہیں، تو میں اچھی نیتیں کر کے نام بھی لے لیتا ہوں۔ محمد ناظم قادری ہیں، کہتے ہیں لارڈس آف لو فرام ناظم ساؤتھ افریقہ، یہ آپ کے حضرت کوئی محب ہیں، اللہ پاک مزید آپ کے محبین میں اضافہ فرمائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج مدنی ہیں حامد حسین، حافظ عبدالقدیر رضا، محمد شاہد عقیل، زاہد خان اطاری، خضر جاوید، حافظ انیس خان، پرویز اقبال غنی، اور مزید ہمارے ساتھ بھی احباب آ رہے ہیں۔ اللہ عز و جل تمام کا آنا قبول فرمائے۔ آج حضرت ہمیں پہلے کوئی نعت شریف سنائیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات بھی لیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے معذرت، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں اور آپ بھی نعت کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا، اگر بند پڑا تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرمائش بھی لے لی جائے گی۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کلام میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدی اعلی حضرت،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جو ہے وہ جازب بھائی پیش کر رہے تھے، اور بڑا ہی خوبصورت کلام، اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینہ شریف علامہ صاحب حاضری کو گئے، اللہ اکبر، حاضری کو گئے، اب رات کا وقت ہے، باہر صحن مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گنبد خضرا کو اعلیٰ حضرت دیکھی جا رہے ہیں، اور اسی انتظار میں کہ کب کرم ہو جائے، کب کرم ہو جائے، اسی انتظار میں تو اعلیٰ حضرت نے اسی حالت میں کلام لکھنا شروع کیا، لکھا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں،
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اور پورا کلام لکھا اور آخر میں جب لکھا نا مقطع لکھا. مقطع کیا لکھا؟ کمال کر دی مقطع میں لکھا پورا کلام لکھا, اتنی شان لکھ دی. بعد میں کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ مقطع لکھا نا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی عطا ہو گئی. تو یہ بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں مقبول کلام ہے. اللہ عز و جل اس کا صدقہ ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے اور بار بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. حضرت سوال ہے کیا حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے, اور تھوڑا سا ڈیفرنس کر دیجئے گا حقوق العباد اور حقوق اللہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق العباد ایسے حقوق کہلاتے ہیں کہ جس میں بندوں کو بندوں کے حق ادا کرنا ہوتے ہیں, اور حقوق اللہ وہ ہیں کہ جو بندوں نے اللہ کے حق ادا کرنے ہوتے ہیں. جس طرح نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, تو یہ اللہ کے حق ہیں بندوں پر جو ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی پر زور تو دیتے ہیں لیکن ہم حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے. یہاں پر ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں کہ میری نماز, میری زکوٰۃ, میرا لاکھوں لگا کے حج کر کے آنا, لاکھوں لگا کے عمرہ کر کے آنا, وہاں حج کے تمام اراکین کو ادا کرنا, عمرے کے تمام اراکین کو ادا کرنا, میرا قرآن کی تلاوت کرنا, میرا تراویح پڑھنا, میرا تہجد کے سجدے ادا کرنا, میرا جو ہے اللہ کے ذکر کی تسبیحات کو ادا کرنا, یہ جتنی بھی عبادات ہم اللہ کی کرتے ہیں یہ عبادت میرے کام آنی ہی تب ہے جب میں ساتھ اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کروں گا, ورنہ اللہ کی عبادت میرے کام آنی ہی نہیں ہے. یعنی میری نماز بھی میرے کام نہیں آئے گی جب تک میں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حق ادا نہ کروں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ حضور عورت بڑی گناہگار ہے, بڑی سیاکار ہے. حضور ایک عمل اس کا ہے, ساری بدکاریاں اس کے نامہ اعمال کے اندر ہیں, سارے گناہ ہیں, لیکن حضور ایک عمل اچھا کرتی ہے کہ اس کا ہمسایہ جو ہے وہ اس سے بڑا خوش ہے. اب عورت بڑی گناہگار تھی, سیاکار تھی, نافرمان عورت تھی, لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جنتی. پھر عرض کی جاتی حضور ایک اور عورت ہے, بڑی پرہیزگارہ ہے, بڑی متقیہ ہے, آقا بڑی عبادت کرتی ہے, بڑی نمازیں پڑھتی ہے, سارے اللہ کے حق ادا کرتی ہے, لیکن حضور اس کا جو پڑوسی ہے اس سے اذیت کے اندر, جب پڑوسی سے کلام کرتی ہے بڑی بد زبانی کرتی ہے, اس کے پڑوسی کا دل دکھ جاتا ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. آپ اندازہ کریں کہ سارے اعمال جو اللہ کے حق بنتے ہیں وہ ادا تو کر رہی ہے لیکن اللہ کے بندوں کے حق نہیں ادا کیے, تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ عورت جو ہے وہ جہنمی ہے. تو میں نے جس طرح وہ جملہ عرض کیا ہے کہ میری کی گئی عبادت جو میں اللہ کی کر رہا ہوں میرے کام آنی ہی تب ہے جب میں اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کروں گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے, مختصر کرتا چلوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتلائیے کہ غریب بندہ کون ہے, مفلس کون ہے, ندار کون ہے. عرض کر دیا آقا جی غریب وہ ہے کہ جس کے پاس درہم نہیں ہے, حضور جس کے پاس دینار نہیں ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. آج میری اور آپ کی نظر میں بھی غریب بندہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم نہ ہو, دینار نہ ہو, جس کے پاس جو ہے آج اس دور کے اندر اس نے اپنا بینک بیلنس نہ بنا رکھا ہو. میں وضاحت کرتا چلو, ٹائم لگے گا کہ آج ہم کس کس بندے کو غریب سمجھتے ہیں. مختصر یہ کہ ہم آج اس بندے کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. صحیح. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ غریب وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے وہ دینار نہیں ہے, درہم نہیں ہے. اے میرے صحابہ غریب بندہ وہ ہے کہ جب نامہ اعمال میں وہ بندہ حاضر ہوگا, جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا, نامہ اعمال جو نیکیوں والا ہوگا وہ بڑا ہوگا, کہا وہ باری ہوگا. اس کے نامہ اعمال کے اندر نمازیں بھی ہیں, زکاتیں بھی, حج بھی ہیں, ساری رب کائنات کی عبادت اس کے نامہ اعمال کے اندر ہوگی. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بندے آئیں گے, بندے آ کر عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اس تیرے بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے میرا مال چھین لیا تھا, اے اللہ مجھے میرا مال چاہیے. تو اس وقت حکم ہوگا کہ اس بندے کی نیکیاں نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے جس کا مال چھینا گیا.
اب اس طرح بندے آتے جائیں گے, اللہ اس نے مجھے گالیاں دی تھی, اس نے میرا دل دکھایا تھا, اے اللہ یہ فلاں فلاں طریقے کے ساتھ میری دلاداری کیا کرتا تھا. ایک وقت ایسا آئے گا بندے آ رہے ہیں لیکن نامہ اعمال کے اندر جو نیکیاں ساری ختم ہو چکی ہیں, نامہ اعمال خالی ہو چکا ہے. بھائی نیکیاں بھر کے لایا ہے, اب بندے ابھی باقی ہیں. اے اللہ اس نے ہمارا مال بھی چھینا تھا, اللہ ہم تو کمزور تھے, یہ طاقتور تھا, اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ہمارا مال چھین لیا تھا. اے اللہ ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا تھا. اے اللہ آج تیری بارگاہ سے انصاف چاہیے. اے اللہ اگر آج تیری بارگاہ سے انصاف نہ ملا تو کہاں جائیں گے؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبر اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میجے. اے اللہ تیری بارگاہ سے انصاف چاہیے, پھر آپ انصاف فرمائے گا. اب نیکیاں تو ہے نہیں ہیں جو بندوں کو دے دی جائیں. حکم ہوگا کہ جن بندوں کی دلاداری کی گئی, جن کا مال چھینا گیا, ان بندوں کے گناہ نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں. کریم آقا فرماتے ہیں پیسے نہ ہونا غریبی نہیں ہے, غریبی یہ ہے کہ بندہ نیکیاں لے کر آیا ہے لیکن نیکیاں بھی دوسرے لوگ لے کے چلے جائیں گے. اور کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان کہ جس کی نیکیاں دوسرے انسان لے کے جا رہے ہیں. تو ناظرین کرام پھر میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر آج میں نے کسی کو گالی دی ہے, مجھے بتائیے میری نماز میرے کام آنی؟ میری نماز میرے کام ہی نہیں آنی. وہ تو میں نے جس دوست کو گالی دی ہے میری نماز وہ لے کے چلا جائے گا. آج میں نے جس دوست کی, جس اپنے رشتہ دار کی, آج میں نے جس کی بھی دلاداری کی ہے, میرے روزے میری زکاتیں وہ لے کے چلے جائیں گے. میرا لاکھوں لگا کے وہاں حج کر کے آنا وہ لے کے چلا جائے گا. تو میری عبادت میرے کام ہی تب آنی ہے جب میں نے اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حق کو بھی ادا کیا ہوگا. لہذا حقوق العباد کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے, اس وجہ سے کہ ہم نے جب حقوق العباد کی ادائیگی کرنی ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی میری حقوق اللہ کو بچائے گی. اللہ کی عبادت اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنے کی وجہ سے بچے گی. دعا ہے رب کائنات ہم سب کو اس حدیث پاک کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کے بندوں کے حق کو اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ عز و جل بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے علامہ صاحب, اور علامہ صاحب کی گفتگو سے ہمیں معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں انسانیت کے بارے میں بھی سکھایا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ جو اس بوڑھی عورت کا واقعہ سنا تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں شریعت مطہرہ, ہمیں اسلام جو ہے وہ انسانیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے. لیکن یہ انسانیت اب ہر جگہ نہیں چلے گی. ہر جگہ اس کو ہم جو ہے وہ اٹھا کے ہی رکھ دیں گے جی کہ انسانیت ہے. یہ کسی جگہ پہ چلے گی, کسی جگہ پہ نہیں چلے گی. کس جگہ پر نہیں چلے گی؟ اب کوئی آتا ہے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ یہ اقلیت ہے, یا اب یہ نہیں کہیں گے چونکہ انسانیت ہے تو اب اس کو معاف کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وہ واقعہ ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جب کا ایک فیصلہ نہیں مانا, منافق اور ایک کافر, دو لوگ گئے. منافق جو بظاہر مسلمان, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فیصلہ کروایا, اور منافق جو تھا وہ غلط تھا, حق پر نہیں تھا, اور جو کافر تھا وہ حق پر تھا. تو پہلے ان دونوں میں بحث چلتی رہی. پہلے کہا جی نہیں کافروں کے پاس چلتے ہیں. منافق نہیں مانا ہیں, تو کافر نہیں مانا. کیوں کافر اس لیے نہیں مانا؟ سو پتا تھا میں حق پہ ہوں اور ان کے نبی کے پاس جاؤں گا تو میرا فیصلہ صحیح ہو جانا ہے, لیکن میں کافر کے پاس, اب اپنے جو بڑے کے پاس جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا کہ میرے حق میں وہ ذرا رشوت لے لوں کے جو ہے وہ معاملہ ختم ہو جائے گا, اور حق پہ تو میں ہوں, اگر تمہارے نبی کے پاس جانا ہے. بڑی بحث و مباحثہ چلتا رہا منافق اور کافر کے درمیان. اب بالآخر فیصلہ کیا ہوا؟ آؤ جی تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے. چونکہ اب کافر حق پہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر کے حق میں فیصلہ فرما دیا. یہ ہے انسانیت. حضور چاہتے تو وہ بظاہر مسلمان تھا, مسلمان دکھنے والا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مسلمان لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے. لیکن چونکہ انصاف اور انسانیت, اسلام نے ہمیں اس کا درس دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر چونکہ سچا تھا اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب کافر اور منافق باہر آئے, اور جب باہر آئے نا تو منافق کہنے لگا میں نے تو نہیں ماننا, عمر بڑے مشہور ہیں فیصلہ کرنے میں, عمر کے پاس چلتے ہیں, عمر کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کافر نے کہا جب میرے حق میں ان کے نبی نے فیصلہ کر دیا تو نبی کے غلاموں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ صاحب وہ ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے نا, سجنا رے سجن بھی شیر ہوتے ہیں, چلو جی ادھر فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہیں, مدعا عرض کیا, دونوں موجود ہیں. اب حضرت عمر کے فیصلہ سنانے سے قبل کافر نے ایک جملہ کہہ دیا. جازب بھائی علامہ صاحب,
کافر نے ایک جملہ کہہ دیا. کافر کہنے لگا ہم آپ کے نبی سے فیصلہ کروائے ہیں, حضور علیہ السلام سے فیصلہ کروائے ہیں, لیکن یہ جو منافق, یہ جو مسلمان ہے, یہ جو آپ کا بندہ ہے, اس نے فیصلہ نہیں مانا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور آپ اندر گئے, تلوار لائے, میان میں سے تلوار کو نکالا اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے. تو انسانیت کے بارے میں شریعت مطہرہ نے, اسلام نے ہمیں درس دیا ہے, لیکن یہ انسانیت اس جگہ پر نہیں چلے گی جہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کی گستاخی ہو. تو یہ موضوع بہت طویل ہے اور جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے. اب جو ہے وہ آخر میں ہم منقبت لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ پروگرام ہمارا اختتام کو ہوگا. انشاءاللہ پھر کل مزید سوالات اور مزید کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی جازب بھائی منقبت ہمیں سنا دیں. میرے دل کی قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ دست کرم زہرا کے بچوں کا. بہادر کی بات مجھے جھکنے نہیں دیتا, بھرم زہرا کے بچوں کا, مجھے جھکنے نہیں دیتا, بلکہ مجھے جھکنے نہیں دیتا, بھرم زہرا کا مجھے